دوستوں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کے بعد اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے اور انسانوں کو ہدایت کا راستہ بھی دکھایا۔ انسانیت کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 آسمانی کتابیں بھی نازل کیں، جن میں سے 3 میں انسان نے وقت کے ساتھ بدلاؤ کر انہیں اپنے مطابق بنا لیا، لیکن قرآن مجید آج تک محفوظ ہے کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد اس کو بے لگام نہیں چھوڑ دیا، بلکہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وقتاً فوقتاً وحی بیچ کر یہ بتایا کہ اسلام یہ سب ہے جس پہ چل کر ہم فلاح پا سکتے ہیں۔ لیکن آج کی انسانیت نے اس کو بلا دیا اور انہوں نے اپنے مذہب بنا لیے۔ کچھ لوگوں نے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہی نہیں ہے۔ جہاں مسلمان ہیں وہیں 1 ارب سے زائد لوگ ایسے ہیں جو نعوذ باللہ بت پرستی کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بت پرستی شروع کیسے ہوئی اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ اس کے لیے ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جانا پڑے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 کرن کا فاصلہ ہے۔ یہاں پر کرن سے مراد ایک نسل یا صدی ہے۔ اس سے مراد کے دونوں نبیوں کی نبوت کے دوران 10 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی بت پرستی کا آغاز ہو گیا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا عذاب شروع ہوا تو کچھ اللہ کے نیک بندے ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ انہی نیک بندوں کے بعد ایسے واقعات کا سلسلہ شروع ہوا کہ ان کی بعد آنے والی نسل بت پرستی میں مبتلا ہو گئی، جیسے کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی کبھی ترک نہ کرنا۔ تو شروع میں تو یہ آیت مبارکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن جب میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ کھل کے بات سمجھ میں آئے گی۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر لکھتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے چند نیک لوگوں کے نام ہیں جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ جب اللہ کے یہی نیک لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو اور ان کے وہی نام رکھ دو جو ان نیک بزرگوں کے تھے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے ایسے ہی کیا، لیکن اس وقت بت کی پوجا نہیں ہوئی۔ لیکن جب ان بتوں کو بنانے والے فوت ہو گئے تو ان کا علم بھی مٹ گیا اور وہیں سے بت پرستی کی شروعات ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے، یعنی انہی بتوں کی پوجا بعد میں عرب پہنچ گئی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں محمد بن قیس رحمۃ اللہ سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے اولیاء کرام تھے۔ ان کے کچھ پیروکار بھی تھے جو ان کے طریقے پہ چلتے تھے، مگر جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی حقیقت مند پیروکاروں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی۔ پھر جب یہ تصویریں بنانے والے فوت ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، تمہارے باپ دادا انہی اولیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے انہیں بارش ملتی تھی، چنانچہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے یہاں بارش ہو تو انہی لوگوں کی عبادت شروع کر دو۔ پھر ان لوگوں نے ان تصاویر کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ ابو المطہر سے روایت ہے کہ انہوں نے وقت کے بارے میں فرمایا، وہ ایک نیک آدمی تھا جو قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگ بابر میں سی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت ہی غمگین ہوئے۔ یعنی وقت جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دور کا ایک نیک آدمی تھا، اس کی وفات کے بعد لوگوں کو بہت غم ہوا اور وہ بابل میں جا کر اس کی قبر پر بیٹھ گئے۔ جب ابلیس نے ان لوگوں کا غم دیکھا تو انسانی صورت میں ان کے پاس آकर کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان صاحب کی وفات پر بہت دل گرفتہ ہو، اور پھر وہاں بیٹھے لوگوں سے کہنے لگا کہ میں تمہیں اس جیسی ایک صورت نہ بنا دوں جو اس کی جگہ رکھی جائے اور وہ یادگار بن جائے۔ تو وہاں بیٹھے لوگوں نے اس کو صورت بنانے کی اجازت دے دی۔ اس نے وقت کا ایک بت بنا دیا، وہاں بیٹھے انسانوں نے اسے پھر چوپال میں رکھ لیا اور اسے یاد کرنے اور اس کی باتیں کرنے لگے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ لوگ بت کو بہت یاد کرتے ہیں تو کہا، کیا میں تم میں سے ہر ایک شخص کے گھر میں اس طرح کا ایک مجسمہ نہ بنا دوں جس کو دیکھ کر وہ اسے یاد کرے؟ انہوں نے کہا، ہاں بنا دو۔ ابلیس نے ان میں سے ہر ایک شخص کے گھر میں ایک بت بنا دیا، وہ اس کو دیکھ کر اس اللہ کے ولی وت کو یاد کرتے تھے۔ جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو ان بتوں کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اسی طرح ان بتوں کو اہمیت دینے لگے، حتیٰ کہ اگلی نسلوں کے لوگ اس بات سے بے خبر ہو گئے کہ ان کے بزرگ ان کو کیوں یاد کرتے تھے۔ البتہ آہستہ آہستہ یہ اہمیت عبادت میں تبدیل ہو گئی، یعنی یہ لوگ ان کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس مخلوق کی عبادت کی گئی وہ وقت بزرگ کا بت تھا۔ اس تفصیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر بت کو پوجنے والی ایک الگ جماعت تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب طویل زمانہ گزر گیا تو انہوں نے ان تصویروں کی جگہ مجسم بت بنا لیے تاکہ زیادہ دیر تک قائم رہ سکیں۔ یعنی پہلے تصویریں بنائی گئی تھیں، بعد میں تصویروں کے مٹ جانے کے خوف سے مجسمے بنائے گئے، بعد میں ان کی عبادت ہونے لگی۔ ان کے یہاں ان کی عبادت کے بہت سے مختلف طریقے تھے۔
حضرت سلمہ اور حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے حبشہ میں جو گرجا دیکھا تھا اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس میں جو تصویریں تھیں ان کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد عبادت گاہ تعمیر کرتے تھے اور اس میں یہ تصویریں بناتے تھے۔ اللہ کے یہاں یہ لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں۔ دوسرے سے حساب لگایا جا سکتا ہے کہ بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی۔ شیطان جو کہ نہ صرف انسان کا بہت بڑا دشمن ہے بلکہ انسان کو ہر لمحے گمراہی کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، اسی نے اس بت پرستی کی شروعات کی اور انسان کو پستی کی گہرائیوں میں دھکیل دیا، جہاں انسان آج ان پتھر کے بنے مجسموں کو اپنا خدا ماننے لگا ہے اور اللہ تعالیٰ جیسی پاک صاف اور معبود ذات کو بھول چکا ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ دیکھتے دیکھتے شیطان کی چل کارگر ثابت ہوئی اور آج 1 ارب سے زائد لوگ بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ انسان کی اپنی ایک سوچ بھی ہوتی ہے کہ ان کو اتنا نظر نہیں آتا کہ جو خدا گھر و مکان کا محتاج ہے بلکہ خود ان کا محتاج ہے، کیا وہ ان کا خدا ہو سکتا ہے؟ جس کے اوپر کوئی غلاظت لگ جائے تو اس غلاظت کو صاف بھی نہیں کر سکتا، وہ لمحہ و لمحہ انسانوں کا محتاج ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام جیسے خوبصورت دین میں پیدا کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اسلام کی اصلی حقیقت کو بھول چکے ہیں اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ آنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں ہمیشہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔